بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ ان ہیں یا آؤٹ ہیں، یعنی یہ جو گیم ہے جس کو شطرنج کہتے ہیں، اقتدار کی شطرنج، اس جو جنرل باجوہ دا وزیر پھاڑی ہو گیا ہے یا ابھی جنرل باجوہ گیم کے اندر ہی ہیں، یہ ساری معلومات اور اس حوالے سے جتنی میرے پاس تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، بتایا یہ جا رہا ہے اور بڑے باخبر ذرائع ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے باقاعدہ یعنی میاں نواز شریف صاحب کو پیغام پہنچایا گیا۔ میرے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو اب پاکستان میں رہنا بطور آرمی چیف مزید 6 ماہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اور وہ ضروری کیوں ہو گیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجھے یہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جناب جب میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شرم الشیخ کے دورے پر تھے تو وہاں پر ان کو ایک پیغام دیا گیا، ایک عربی زبان میں پیغام دیا گیا۔ اب عربی زبان کا مطلب آپ سمجھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ الو پیغام سی، عربی زبان میں پیغام دیا گیا، اور وہاں سے پھر انہوں نے بڑے بھائی نو کیتا فون، اور بڑے بھائی یعنی میاں نواز شریف کو فون کیا کہ بھائی نے میں تہاڈے کول آنا ہے تے بہت ضروری عربی پیغام ہے۔ اور آگے سے میاں نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ جی تیرے کول اے والا پیغام ہے تے تو اتوں ہی واپس چلا جا، میرے کو آن دی لوڑ کوئی نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی تہاڈی بڑی مہربانی، میں آنا ہی آنا ہے، تسی تہانوں میں پوری گل آ گیا نا بھائی، پوری گل سمجھانا تہانوں۔ تو پھر وہ لنڈن گئے۔ اچھا، اب لنڈن میں ظاہر جو ان کا انٹریکشن ہوا صحافیوں کے ساتھ، مطلب وہ بالکل ہی انہوں نے صحافیوں وہ جو بیچارے ایون فیلڈ کے باہر کھڑے رہتے ہیں، ہمارے دوست اظہر صاحب ہو گئے، مرتضیٰ صاحب ہو گئے، اور اس طرح کے بہت سارے صحافی جو سال ہا سال سے لنڈن میں میاں نواز شریف کی ایکٹیویٹی کو رپورٹ کر رہے ہیں، بیچارے دھوپ چھاں گرمی سردی بہار سارے موسم اتنے کھلوتے رہتے ہیں ناکا لا کے، ان کو انہوں نے میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی یعنی شہباز شریف صاحب نے ان کو یوتھ ہی سمجھ لیا۔ جہو جا جواب دیتا نا کہ ہم آئے ہیں، میری بھتیجی تھی، میرا بھائی تھا، میرے بیٹے تھے، میرے بھتیجے تھے، ہم نے اکٹھا لنچ کیا ہے، فیملی لنچ ہوا ہے، اور پھر خدا حافظ اور میں جا رہا ہوں۔ تو ہاسان ہے نا اس گل تے، کیونکہ وہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں نا وہ یوتھیے نہیں ہیں سر۔ وہ لاہور دا صحافی بھی ایڈا بیوقوف نہیں جنہیں تھی لندن کے صحافی نے سمجھی پھر دیو، ویسے لاہور لے زیادہ سیانے میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ ہمارا جو ٹاکرا ہے نا وہ سیاستدانوں کے ساتھ، پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ روزانہ نہیں گھنٹے دی بنیاد تے رہتا ہے۔ اتنے تے کدی کدی میاں صاحب باہر نکل دے جس لے تو جی پوچھ دینا اور اظہر صاحب سے روٹی کھا دی، تھی ٹھیک ہو خوش ہو، آپ سے پھر بات کریں گے۔ جب سے مریم صاحبہ گئی ہیں وہاں پر تب سے مریم صاحبہ جو ہے وہ ہلکی پھلکی یعنی کسے لے ایک کہتا جملہ کیا ہے گڈی بہن دی پیو دے نال تے نکل جاندی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ان کو بالکل ہی فارغ کروا دیا شہباز شریف صاحب نے، تے ہاسا آندا ہے یہو جی گلاں سن کے، کیونکہ شرم الشیخ سے کھانا کھانے کے لیے تو شہباز شریف اتنے نہیں جان لگا، جتنا کہ شہباز شریف صاحب کو ہم لوگوں نے بطور وزیر اعلیٰ دیکھا ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ کنجوس آدمی، میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، سرکاری پیسہ خرچ کرنے میں وہ بھائی اتنا کا کنجوس ہے کہ جس کا حساب کوئی، یعنی وہ کہتا ہے کہ بھائی نے پٹرول دی تسی ایک یعنی بوند بچانی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا پٹرول جڑا ہوئے میں روٹی تے لا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ اپنے بھائی سے بالکل الٹ ہے۔ ویسے جو ان کے بڑے بھائی ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ بھی سرکاری پیسہ شاید بچاتے ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن ذاتی پیسہ بہت لٹاتے ہیں اتنا مجھے پتا ہے۔ شہباز شریف صاحب ذاتی پیسہ لٹاتے یا نہیں لٹاتے اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن سرکاری پیسہ بچاتے ہیں۔ خیر، بات جو ہے دوسری سائڈ پہ چلے گی، میں دوبارہ اپنے آپ کو واپس فوکس کرنے لگا اس کے اوپر کہ وہ جو عربی کا پیغام تھا نا سر، وہ عربی میں پیغام جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب جنرل باجوہ صاحب کو 3 سے 6 مہینے کی ایکسٹینشن جو ہے وہ آپ دے دیں، اور اگر آپ کو یہ قبول نہیں ہے تو بھائی نے پھر عربی جڑا نا وہ عربی دے وچ اور انگریزی تہاڈے کولوں ذرا ناراضگی دا اظہار کر رہا ہے۔ یہ ایک پیغام تھا جو کہ دیا گیا۔ اب میں اس عربی کا وڈے جے عربی کا نام لینا ذرا میرے لیے مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ مجھے منع تو خیر کسی نے نہیں کیا، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کون لوگ ہیں۔ بہرحال اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سر اس بات پر مطمئن نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا جنرل رحیل شریف صاحب نے اخیر زور لا لیا سی کہ جناب میں نے ایکسٹینشن دے دیو، یعنی فائنلی انہوں نے ایک بندے سے کہلوا دیا کہ ایکسٹینشن دے دیو ورنہ پھر تسی فارغ ہو۔
انہوں نے کہا میں فارغ ہی ٹھیک ہے ایکسٹینشن میں کوئی نہیں دینی. تو میاں صاحب جو ہے نا وہ ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہوتے, اس لیے انہوں نے جو ہے اس بات پر چھوٹے بھائی کو کہا کہ بھائی جا تیری مہربانی روٹی کھا تے گھر جا, فیصلہ ابھی نہیں ہوا لیکن مشکل ایک پڑ گئی ہے وہاں پر, اس لیے کہ جس عربی کی طرف سے پیغام آیا وہ عربی سر چنگا بھلا بڑا عربی ہے, اور وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے, اور سر کوئی 20-22 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سر اس عربی کی وجہ سے ہو رہی ہے, وہ عربی کر رہا ہے. اور پاکستان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ کھان نو روٹی نہیں, ٹھیک ہے, اور پین نو پانی نہیں, فل ٹائم یعنی بونکے دیہڑے بھوک جڑی نا بھنگڑے پا رہی بقایا طور سے ہماری معیشت کو دیکھا جائے. اوپر سے یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے ایک پولیٹیکل کارڈ کھیلا ہے کہ جناب معیشت کو سود سے پاک ہم کر دیں گے اور اپیلیں واپس لے رہے ہیں, اور جو ہے سود فری معیشت ہمارے پاکستان کی ہو جائے گی. اب اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن بہرحال میں اتنا ضرور جانتا ہوں جتنا کہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیٹکس کو میں نے دیکھا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ صرف اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں. باقی سود سے پاک ہونی چاہیے معیشت, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اس میں کوئی سوال ہی دوسرا پیدا نہیں ہوتا, گالی دوسری نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ہوگی نہیں ہوگی یہ اگلی بات ہے. اور اسحاق ڈار صاحب اس پہ صرف پلے کر رہے ہیں, پولیٹیکلی پلے کر رہے ہیں, میرا یہ ماننا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہو, پھر کسی پر وقت میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا کہ وہ یہ پلے کیوں کر رہے ہیں. لیکن اب میں واپس آتا ہوں اس بات کی طرف پھر کہ جناب وہ جو ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب وہ یہ دینے کو تیار کیوں نہیں ہیں ایکسٹینشن. ظاہر ہے جنرل باجوہ دے نال ڈیل ہوئی پائے, جنرل باجوہ نے ساری گلاں طے کر کے جناب انہوں نے کہا گیا کہ بہو جی پیچھے ہٹ جاؤ, بڑی ہو گئی تسی عمران خان نوں جنہ تگاڑے چکنا سی چک لیا, بس کرو ہن اسی آپ سانوں ٹا لین دیو, آپ ایک دوجے نال گھل لین دیو. گھلن ہی ظاہر ہے کہ مطلب اس پاسے بوتے جانے سن, انہوں نے ٹا لیا عمران خان اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیا. وہ بیٹھا ہے کبھی جناب سڑک کے اوپر بیٹھ جاتا جا کے, کبھی وہ گھر بہ جاتا ہے, کبھی کدے ڈرا لا لینا ہے. وہ کیا کہتے ہیں وات ورانی دا سین ہے, کبھی وہ بنی گالا میں ہوتا تھا, آج کل وہ زمان پارک میں ڈیرا لگا کے بیٹھا ہے اور جھوٹھی موٹھی لاتے فیر مروا کے بیٹھا کہ جناب میرے لاتے فیر وجہ آ جائے. حالانکہ ڈاکٹر کہہ چکے کہ بھائی تانوں گولی نہیں بجی, لیکن وہ کہندا ہے مینوں وجی گولی. اب کیا کیا جا سکتا ہے. اور اس کے جو چاہنے والے ہیں بابر وان جیسے, وہ کہتے ہیں کلاشنکوف دی گولی بجی. اللہ معاف کرے, پتہ نہیں انہیں جھوٹ بولن تو بعد اور سدھے منہ بالکل سامنے کھلو کے جھوٹ بولن تو بعد روٹی کی میں ہضم ہوتی, میری تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. بہرحال اب وہ جو ہیں اپنا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی, تو باجوہ صاحب جو ہیں اب اگر ان کو ایکسٹینشن نہیں دے رہی تو یہ ایک سوال ہے کہ آخر موجودہ حکومت ان کو ایکسٹینشن کیوں نہیں دے رہی. باجوہ صاحب تو انہوں نے نال جناب ایک یعنی یک کالب دو جان والا سین سی. کیا وجہ ہوئی؟ جو میرے پاس پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی ایک مسٹرسٹ کا لیول جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے جنرل باجوہ صاحب کے اور موجودہ جو رجیم ہے یعنی پولیٹیکل رجیم ہے ان کے درمیان. اور ان کا یہ خیال ہے, پولیٹیکل رجیم کا یہ خیال ہے کہ جناب باجوہ صاحب اور عمران خان یہ سر اندروں وچوں رلے نے, ٹھیک ہے, یہ ان کا خیال ہے. اب اس کے میرے پاس کم از کم کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں یہ پولیٹیکل سائیڈ والے, وہ میں آپ کے سامنے دلیل رکھنے لگا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یاد کریں, دماغ کو تھوڑا سا ریوائنڈ کریں اور ریورس کر کے ذرا ذہن پہ لے کے آئیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے بعد نیا آرمی چیف لگانے کے حوالے سے عمران خان صاحب کے فیصل آباد اور انٹرویوز میں کیا خیالات تھے. اور پھر ایک فریحہ دریس صاحبہ کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ فیصلہ کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا یہ فیصلہ اگلے حکومت پہ چھوڑ دیں اور جنرل باجوہ صاحب کو 3 سے 6 مہینے تک کی آپ ایکسٹینشن دے دیں اور قانونی نقطہ نکالا جا سکتا ہے. یہ بھی بات انہوں نے کی تھی, ٹھیک ہے. وہ قانونی نقطہ ہوئی ہے پائے نا, وہ جڑا کہ مئی میں ہوئی تھی ایکسٹینشن تو مئی تک چلے گا, یہی ایک قانونی نقطہ ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ کہتے ہیں یہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے ان کی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کی, کہ پائے نا یہ ساڈے نال کتے گیم ہی نہ کر رہے ہوں, دوویں آپس چ رلے ہون وچوں اتوں ایک دوجے دے خلاف ہون اور ساڈے نال گیم ہو رہی ہوئے. پھر ایک بات ہو رہا ہے
وہ اب یہ وہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ جس طریقے کے ساتھ جنرل باجوہ کے خلاف، جس طریقے سے جنرل ندیم انجم کے خلاف، جس طریقے سے جو ایک اور جنرل صاحب ہیں ISI کے DGC ان کے خلاف، جس طریقے سے ادارے کو تڑا تڑ للکار رہا ہے عمران خان، چونک میں کھلو کے للکار رہا ہے، یار انہوں تے کوئی پھا کیوں نہیں پاتا؟ اس کو آگے سے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونے لگتی ہے تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ فی الحال تم بریک تے پیر رکھو. تو یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ؟ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شک پڑتا ہے کہ آپس وچ ایر لے ہوئے نے، ایک مکے گئے نے، صرف سانوں کہانی کرا رہے ہیں. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا، یہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے واضح طور پہ. ورنہ باجوہ صاحب کو اسٹینٹن دینے میں کیا پرابلم ہے؟ اب ایک اور پرابلم یہ ہے، اس وقت حکومت جہاں پھنسی ہوئی ہے، حکومت یہاں پھنسی ہوئی سر کہ اگر وہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دیتی تو یہ جو 20-22 ارب ڈالر 24 ارب ڈالر کی سعودی عرب کی طرف سے سرمایہ کاری کی امید بندی ہے، بلکہ انہوں نے کیا تصدیق کرنے لگے ہیں. یہ 20-21 نومبر کو میرے خیال وہ آ رہے ہیں، ایک روز کا دورہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایک روز کے دورے کے اندر جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہیں وہ اناؤنس کر کے جائیں گے. بلکہ اس دورے کے حوالے سے مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی یار، وہ بڑی سعید چودھری صاحب نے نا بڑی اندر کی خبر لے کے آئے ہیں. اور سعید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مطلب عمران خان کیا انہوں نے لیول جو ہے نا مینٹل لیول وہ ایکچولی انہوں نے ایکسپوز کیا ہے میرے خیال کے مطابق. وہ کہتے ہیں MBS جب پہلے آئے تھے عمران خان کے دور میں، اور عمران خان ڈرائیور بنے کے گڈی چلائی پھر رہا سی. دیکھو مفت دی گڈی پائیں، ایڈی مہنگی جی گڈی مفت لبھی ہوئے ہونڈا لین نو تو بندے کا کدھر نہیں دل کرتا گڈی چلانا، وہ مفت دی ہونڈا لے رہے سی، ٹھیک ہے، ڈرائیور بنے سی ادھر. وہ کہتے ہیں جب وہ آئے تھے تو اپنے ساتھ MBS جو ہیں اپنی ایکسرسائزز کے لیے کچھ مشینیں ساتھ لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، وہ چھوڑ گئے یہیں پر. اب وہ دوبارہ آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اینی جو پروٹوکول کے لوگ ہیں ان کو خیال آیا کہ یار وہ مشینہ کتنے نے جی، وہ شہزادے نو خیال آ گیا کہ یار میں ایکسرسائز کرنی سویر دے ٹائم تو پھر وہ مشینہ کتنے نے وہ تو لبو. تو پتہ لگا جی وہ تو عمران خان صاحب بنی گلا لے گئے سن چکے، ٹھیک ہے. وہ پائے نو صرف گھڑیاں نہیں لگیا، وہ پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے لے گیا جی، ٹھیک ہے. یہ اب سعید چودھری صاحب کی خبر ہے جو میں نے ظاہر ہے ان کے کریڈٹ کے ساتھ اب تک پہنچا دی ہے. تو وہ MBS جو ہے نا وہ آ رہے ہیں پاکستان، اور اگر وہ یہاں پر 20-24 ارب ڈالر کی وہ جو سرمایہ کاری کے معاملات ہیں وہ نہیں کرتے، 5 ارب ڈالر کا جس میں سیدھا ڈیفر پیمنٹ پہ تیل ہے وہ اگر نہیں کرتے تو پاکستان کافی مشکل میں آ سکتا ہے. بلکہ آلریڈی مشکل میں ہے، مشکل مزید بڑھ جائے گی. ساڈیاں سردیاں جڑیاں نے وہ پائنے جی لگے گا کہ اسی سربیا گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے. نہ تیل ہوئے گی، نہ گیس ہوئے گی، نہ بجلی ہوئے گا، نہ پائیں لکڑ وال پاگل ہو جاؤ گے پھر، ٹھیک ہے. یہ حالات ہمارے ہو جائیں گے. تو حکومت کے لیے یہ بہت ایک مسئلے کا بات ہے. لہذا اس وقت جو ہے نا وہ ایک صورتحال بڑی عجیب سی ہے. اور میرے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت عرب ممالک کے دورے پر ہی ہیں، وہاں پر وہ ترلا ڈالنے گئے ہیں کہ بھائی نروی صاحب اے میرے ہاتھ جڑے ہے، تہاڈی مہربانی. یعنی یہ میں یعنی ایک اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، ان کو یہ کہنے گئے ہیں کہ جان دیو نوی قیادت آن دیو اور باجوہ صاحب تے ضد نہ کرو، تے تہاڈی مہربانی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھنے دیں. وہ مانیں گے نہیں مانیں گے، دیکھیں وہ بادشاہ لوگ ہیں، ان میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. انہوں نے دل لائے گدی پہ تو پری کیا چیز ہے. انہوں نے دل آ گیا کہ جناب ہے جڑا نا کی کہندے نے نواز شریف اینو سی سونے دا تولنا، انہوں نے تول دینا. انہوں نے دل آ گیا پاکستان 20 ارب ڈالر 200 ارب ڈالر لانا، وہ لا دیں گے پھڑ کے. یعنی وہ بادشاہت ہے نا، ایکچولی سلطنت ہے، وہ سلطان ہے. وہ وہاں پر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. وہاں پر جو انہوں نے کہہ دینا وہ آئین ہے، وہ قانون ہے. یہ وہاں کا اور پاکستان کا فرق ہے. عمران خان ویسے اسی طرح کے اختیارات چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر آئین ہے، یہاں پر ادارے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں کہنے ایکچولی چاہتا ہوں کہ وہاں پر وہ بلاول صاحب اس کام کے لیے گئے ہیں. اب اگر تو وہاں سے بلاول صاحب کا دورہ کامیاب ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ چیزیں ڈیفرنٹ ہو جائے گی. پھر وہ نئے جن کا نام لیا جا رہا ہے جنرل آصف منیر صاحب اور جنرل اظہر صاحب، ان کا جو ہے وہ پورا فعال نکل آئے گا. لیکن ایک درمیان میں بریک آئٹم جو میں کل آپ کی گوش گزار کر چکا ہوں وہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ. وہ یہ ہے
کہ جناب ان کو آپ آرمی چیف ہی رہنے دیں، 3 مہینے یا 6 مہینے کے لیے ان کو آپ کیری آن کریں، اور ساتھ وائس چیف آف آرمی سٹاف کا آپ ایک جنرل کے عہدے پر ترقی دے کے عاصم منیر صاحب کو یا جس کو بھی آپ نے لگانا ہے تو آپ اس کو ساتھ جو ہے ایک وائس چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ دے دیں، اور ساتھ اس میں لکھ دیں کہ جس دن یہ ریٹائر ہوں گے اور اس طریقے کو ریٹائر ہوں گے جنرل باجوہ صاحب، اس دن سے یہ آرمی چیف ہو جائیں گے، تو کہانی ختم ہو جائے گی، سموتھ ٹرانزیکشنز ہو جائیں گی، ہر چیز جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گی اور معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اب جو ہے ساری گفتگو ہے وہ ہو رہی ہے اس وقت، اور بڑی زور و شور کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یقین کرو کہ آج میں ایک ایسے جگہ پہ گیا ہوا تھا جتھے بھائی نے من لگتا ہے کہ ساڑھے تو علاوہ اتنے بندہ ہی کوئی نہیں سی، لیکن وہاں پر جو یعنی گارڈ بھی کھڑے تھے نا پارکنگ کے اندر، وہ بھی سر یہی چیزیں نوٹ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ یار ایک ہی بن رہا ہے باجوہ صاحب دا، رہ رہے کہ جا رہے ہیں، ایک حکومت رہ رہی کہ جا رہی ہے۔ عمران خان ڈسکس ہونا ذرا کم ہو گیا ہے، فی الحال باجوہ صاحب کا جو ہے مدت ملازمت میں توسیع وہ زیادہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے، اچانک سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ اور بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرے گا، اور باجوہ صاحب رہیں، باجوہ صاحب چلے جائیں، یہ بعد کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر ہوگی۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے جو متفقہ آئین ہے اس کے مطابق چلتا رہے، تاکہ یہاں پر بسنے والے انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں۔ میں کم از کم ایسے سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔